اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا بھی آخری عشرہ ہے، جو عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی جہنم سے برات فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس عشرے کے اندر عبادت میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ مجاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے کے ان آخری 10 دنوں میں بستر پر بھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ پورے 10 دن رات دن اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے امت کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کو پورے اہتمام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزاریں۔ دنیاوی کاموں میں، دم کاموں میں، بیکار کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض فرمایا تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ روزے دار روزے کو چاہے کتنے اہتمام سے رکھے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی، کچھ نہ کچھ لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کا کھانے پینے سے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا تو بہت آسان ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل نہیں بچا جا سکتا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے رمضان کے اختتام پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، جو گویا روزے کی لغزشوں کا کفارہ اور تلافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو کام اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو انسان اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو اس کو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ حدیث پاک سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ صدقۃ الفطر کے واجب کرنے کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کے ذریعے سے اس کی تلافی۔ دوسرے، امت کی مساکین کے لیے
عید کے دن کھانے کا انتظام، تاکہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ فقراء اور مساکین کو اتنا دو، ان پر اتنا خرچ کرو کہ وہ آج کے دن عید الفطر کے دن سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں اور انسان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اس کو کامیابی ملتی ہے اور موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور صدقہ فطر گویا اللہ کے دربار میں روزے کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو یہ روزے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور مقبول ہوتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر انسان پر واجب ہے، جو انسان صاحب نصاب ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا ضرورت اصلیہ سے زائد، اس کی مقدار کوئی بھی چیز ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے تجارت کا سامان ہو، چاہے بیچنے کے لیے پلاٹ ہو، بیچنے کے لیے کوئی بھی چیز ہو، وہ سب کی سب اس نصاب میں شمار ہوتی ہے۔ اگر ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس مال پر 1 سال گزر جائے، اور سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی انسان کے پاس رمضان مبارک میں جتنا مال ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور پھر آئندہ رمضان میں بھی اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے 20 سال میں وہ مال کم بھی ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کے پاس اس رمضان میں 50,000 روپے ہیں اور آئندہ رمضان میں اس کے پاس کئی لاکھ روپے ہو گئے تو ان کئی لاکھ کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہیں کہ پچھلے رمضان میں ہمارے پاس 50,000 تھے تو 50,000 پر سال گزرا۔ ایک دن کی جتنی چیزیں درمیان سال میں بڑھتی رہے گی تو ان پر سال پورا گزرنا شمار ہوگا۔ تو صدقہ فطر بھی اس انسان پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو مالک نصاب ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس کئی مکانات ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے باقیاں خالی پڑے ہیں یا کرائے پر پڑے ہیں، اور ان کی جو قیمت ہے وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کوئی انسان مسافر ہے، کہیں سفر پر گیا ہوا ہے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح جو انسان مریض ہے، بیمار ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا لیکن عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کے مقدار کے برابر ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ہے۔ اگر کوئی انسان مالدار تھا، عید کے صبح صادق تک مالدار رہا، اس کے بعد اس کا مال ہلاک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب رہے گا، ثابت نہیں ہوگا۔ جب بھی اس کے پاس گنجائش ہوگی تبھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان پہلے سے مالدار نہیں تھا، فقیر تھا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن عید کے دن صبح صادق کے وقت
اس کے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر انسان کے پاس پہلے مال نہیں تھا لیکن عید کی نماز کے بعد مال آیا اس کے پاس تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت سے واجب ہوتا ہے۔ عید کے دن جب صبح صادق ہوگی اس وقت سے اس کا وجوب شروع ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی رمضان میں ادا کرنا چاہے تو رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ رمضان میں ہی ادا کر دیا جائے اور عید کی نماز سے پہلے تو ضرور ادا کر دیں، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا کہ جو انسان عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، اور جو بعد میں ادا کرے گا ادا اس کا نہیں ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی قضا نہیں ہے، جب بھی ادا کریں گے یہ ادا نہیں ہوگا، لیکن عید کی نماز کے بعد ادا کرنے کا ثواب کم ہے۔ اس لیے صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر انسان پر اپنی جانب سے اسی طرح اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے لازم اور ضروری ہے۔ نابالغ اولاد اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو باپ اپنے مال میں سے ادا کرے گا، اور اگر اس کے پاس بھی مال ہے اور وہ مالدار ہے تو انہیں کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی میں اولاد ہے لیکن وہ پاگل ہے، کم فہم ہے، تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر مالدار ہے تو ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، مالدار نہیں ہے تو باپ اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ اسی طرح جو بالغ اولاد ہے، بڑی اولاد ہے، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ باپ کی پرورش میں سارا خرچہ باپ ہی اٹھاتا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی باپ ہی ادا کرے گا۔ اسی طرح شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بیوی پر خود سے اپنے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن اس کا شوہر اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، چاہے اس کی اجازت سے ہو یا اجازت کے بغیر ہو، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش، 1 سا کی مقدار 3 کلو 150 گرام یا آدھا سا گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو، یہ چیزیں حدیث میں مصرح ہیں۔ اگر کسی چیز سے ادا کرنا ہے صدقہ فطر جائے گی تو 1 سا کھجور دے یا 1 سا کشمش دے یا 1 سا جو دے یا آدھا سا گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو، ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ جتنی اجناس ہیں، چاول ہے، چنا ہے اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں، اگر ان کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو ان کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی انسان چاول کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 کلو 150 گرام کھجور کی قیمت لگائے گا یا 1 کلو 573 گرام اور 640 ملی گرام گیہوں کی قیمت لگائے گا، اور ان کی قیمت میں جتنے چاول آئیں گے اس کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے اندر قیمت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ قیمت کا دینا زیادہ بہتر ہے، اس میں فقیر کی ضرورت کا پورا ہونا زیادہ بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے۔ قیمت کے ذریعے سے اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے، اس لیے قیمت کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل جو گیہوں کے اعتبار سے نصف سال کی قیمتیں 35 روپے ہیں، اور اگر کوئی انسان کھجور کے ذریعے سے، جو کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بازار میں اس کی قیمت معلوم کر لیں،
قیمت کا اعتبار بازار کے حساب سے ہے، جو اسٹاک ہوتا ہے گندم کا یا راشن کی دکان ہوتی ہے، ان قیمتوں کا اعتبار نہیں ہے، بازار میں جس ریٹ سے بک رہا ہے اسی ریٹ کا اعتبار ہے۔ جو مرحومین ہوتے ہیں دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، اسی طرح جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا حمل میں ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کس کو دیں گے؟ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ مالدار کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اگر مالدار کو زکوٰۃ دی یا صدقہ فطر دیا تو ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر کی جو قیمت ہے، یہ جو کمال ہے، اس کو مسجد میں یا قبرستان میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر تملیک شرط ہے، مالک بنانا شرط ہے، فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ اگر مالک بنانا نہیں پایا گیا تو ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو یہ صدقہ فطر ہے جو ہر انسان پر واجب ہے، جو دنیا کے اندر پیدا ہو گیا، چاہے وہ عاقل ہو، پاگل ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ موجودہ زمانے میں علماء مالداروں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ ان کے اعتبار سے آج کل نصف سا گیہوں کی قیمت 35 روپے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے، یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کی قیمت کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ اس میں ان کے لیے زیادہ ثواب ہے اور فقراء کا زیادہ نفع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا جو یا کھجور کا صدقہ لازم قرار دیا اور نصف سا گیہوں کا صدقہ لازم قرار دیا، جو ہر مرد عورت پر، غلام اور آزاد پر، چھوٹے اور بڑے پر، سب پر ضروری ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں امیر بن کر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بازار کے اندر نصف سا گیہوں کی قیمت بہت کم ہے، گیہوں سستا ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر چیز کا 1 سا صدقہ فطر نہیں دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تم کو وسعت دے دی ہے، اس لیے تم بھی اللہ کے راستے میں زیادہ بڑھا کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے اندر اگر زیادہ دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے، کم نہیں دینا چاہیے۔ تو ہر انسان کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے، یہ بہتر ہے، اور اگر کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو عید کی نماز بھی ادا کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر پہلے چھوٹ گیا تو عید کی نماز کے بعد نہیں دیں گے، ہر حال میں دینا ضروری ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کا مختصر سا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔